السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل ول بی فائن. ایکچولی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی آج. یہ جو آج کل جو ایشو شروع ہوا ہے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، کہ یہ جو بیٹیوں کے ساتھ آئے دن درندگی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بیہائنڈ دا سین ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے ایشوز ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان چیزوں کو پرووک کر رہے ہیں. مینس کہ لٹریسی اور الٹریسی کا ریٹ کیا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ دونوں چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. جو انسان کی جو اس کے اندر ایک وحشی پن ہوتا ہے نا، وہ شاید وہ اپنے گھر سے بھی کہیں نہ کہیں سیکھتا ہے، اور ہمارا انوائرمنٹ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز فورس کر رہی ہوتی ہے انسان کو کہ وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے. لیکن ان سب کا کیا سولوشن ہونا چاہیے، سوسائٹی میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں، ہم ایٹ لیسٹ جو پڑھی لکھی عوام ہے، ایجوکیٹڈ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، ان کو تو ایٹ لیسٹ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ وہ پرووک کریں، وہ اس کو چلیں اگر کچھ نہیں بھی کر رہے تو ایٹ لیسٹ نیگیٹیوٹی کو سپریڈ نہ کریں. کسی بھی انسیڈنٹس کو لے کے تو وہ بس ڈاؤٹس میں اس کے اوپر فضول قسم کی بحث اور بہت عجیب قسم کی سوچیں، اور ان کے جو ویوز ہیں، کمنٹس ہیں نا، وہ سننے کو مل رہے ہیں کہ لوگ ایسے پیرنٹس کو بھی پریشان کرتے ہیں اور سب. ایٹ لیسٹ آپ لوگ یہ دیکھو کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کہاں پہ سیف ہیں، اور ہمیں ان کے لیے کیا اب ایک فرض کریں ایک کمپین ہم شروع کرتے ہیں تو وہ اس کا سٹارٹ تو ہمیں اپنے گھر سے کرنا چاہیے نا، کہ سب سے پہلے ہم اپنا انوائرمنٹ اتنا ہیلدی، اتنا ہیپیئر بنائیں کہ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے، جو اپ برنگنگ ہو رہی ہے، اس میں وہ فیکٹر نظر آئے. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچے کو نیگیٹو چیزوں کی طرف فورس نہ کریں. جیسے سوشل میڈیا بھی تو آج کل اتنا زیادہ ان ہوا ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس پہ مٹیریل ڈالتے ہیں. کچھ فیملیز تو اپنی بیٹیوں تک کو لے کے وہاں پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک بہت پازیٹیو سی کوئی چیز ہے جو ان کو جو وہ ان کو سکھا رہے ہیں اور جو آگے شو کر رہے ہیں کہ ہماری لائف میں کیا صرف پیسہ ہی سب کچھ رہ گیا ہے، کہ ہم نے اپنی اولاد کو اگر بڑا کرنا ہے، ہم ان کی اچھی تربیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں اچھا انوائرمنٹ دینا چاہ رہے ہیں، انہیں ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں. بٹ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ سپریڈ کر رہے ہیں، اور ان نوئنگلی ہم کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو سپریس کریں. اور سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم کس ریلیجن سے بلونگ کر رہے ہیں. یار ہم لوگ مسلمز ہیں الحمدللہ، امت محمدیہ ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم کوئی پازیٹیو چیز بھی تو اپلوڈ کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کسی کو کریز ہے سوشل میڈیا یوز کرنے کا، یا وہ اپنا ٹیلنٹ شو کرنا چاہ رہا ہے، تو بھائی خدا را آپ اپنی چیزوں کو پازیٹیو وے میں لے کے سامنے آئیں. اپنے بچوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، جس کو بھی آپ چاہ رہے ہیں، آپ اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے خیر خواہ بنے اور اس کے لیے وسیلہ بنے. انہی ساری چیزوں کو دیکھ کے سوشل میڈیا پہ سب ان ایتھیکل سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ دیکھ کے، اور بچے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی آگے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہی چیزیں ان کا مائنڈ بھی خراب کرتی ہیں. یہ ایویں تو نہیں اتنا سارا مٹیریل کہیں نہ کہیں پہ آ جاتا جس کو دیکھ کے تو لوگ پتہ نہیں کیا فضول قسم کی حرکات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ جیسے کہ وہ پہلے بھی کافی چیزوں پہ ڈسکس ہوا ہے ایسی، اور یہ انسیڈنسز تو ہمارے ملک میں بے تحاشا ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ ریشو کم ہونی چاہیے اور بالکل ختم ہو جانی چاہیے، لیکن یہ آج کل اتنا زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے تو ضروری یہی ہے نا کہ جہاں پہ بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ اپنے لڑکوں کی تربیت پہ فوکس کریں. بھائی ان کو ایک اچھی ماں ہی ایک اچھی نسل پروان چڑھا سکتی ہے. آپ اپنے بیٹے کی اسی طرح تربیت کریں جیسے آپ اپنی بیٹی کو سکھاتی ہیں. اس کو وہی ویل مینرڈ ایجوکیشن دیں، اس کو اپنے گھر کا ماحول پازیٹیو رکھیں، اور ان کو پازیٹیوٹی سکھائیں. ان کو بیٹیوں کی، بہنوں کی، ہر ایک عورت کی عزت کرنا سکھائیں، جو کہ بچہ اپنی ماں کی گود سے ہی سیکھتا ہے، جو اس کی پہلی درسگاہ ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، ماں ہی، ایک عورت ہی جو ہے، عورت اپنے بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلیں ان کو، اپنی بھی زندگی آسان بنائیں، دوسروں کی بھی بنائیں، اور اسلام پہ ہی چلیں جو کہ ہمارا کامیابی کا ایک واحد ذریعہ ہے، واحد راستہ ہے، جس کو کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑیں. اسی کو لے کے آگے چلیں اور پازیٹیوٹی سپریڈ کریں.
اس کے تھرو بھی آپ سکسیس لے سکتے ہیں، اس کے تھرو بھی آپ فیم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو یہ جہالت کا زمانہ چل پڑا ہے، جیسے پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں نا، یہ وہ زمانہ چل پڑا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جہاں تک دوسرے اپنے آپ بچوں کو ان کی تھنکنگ کو آپ ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک سو اب لوگ کرتے ہیں. اب تو پیرنٹس خود بھی اس میں انوالو ہوئے ہیں، اتنا زیادہ مٹیریل وہ اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اتنی عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی خدا رہا آپ نے کچھ کرنی بھی ہے تو ایجوکیشنل سیٹ اپ پہ ان کی جو ہے آپ ان کے ایجوکیشنل بیس پہ ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں اور ان کو اچھے طریقے سے آپ ان کی گرومنگ کریں. آج وہ آپ کے لیے نہ صرف پازیٹیو ثابت ہوں گے، کل کو اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی وہ پازیٹیو ثابت ہوں گے. اپنی آنے والی نسل کو ایک اچھی ایجوکیشن دے سکیں گے، ایک اچھا انوائرمنٹ وہ دے سکیں گے. تو اس میں تو ہم لوگ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں نا. جنت کماؤ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی ہم اپنی آنے والی زندگی اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی اچھی کر سکتے ہیں. اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے. آئی نو کہ ہر ایک پیرنٹ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، لیکن پلیز اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان پہ پوری نظر رکھیں، ان کی سراؤنڈنگز پہ نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ دیکھیں اور چیک اینڈ بیلنس رکھیں. بھائی خدا را ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں جو بہت ضروری ہے. پھر جیسا بھی ہے بس آپ کبھی بھی اپنی اولاد کو کسی بھی سٹیپ پہ اکیلا مت چھوڑیں، مت سمجھیں، اور ان کو یہ آپ انکریج کریں کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہے تو وہ آپ کے سے شیئر کریں. صرف یہ نہیں آپ نے صرف بیٹیوں کو ہی سکھانا کہ بیٹا بیڈ ٹچ کیا ہے، گڈ ٹچ کیا ہے، صرف یہی نہیں بتانا. ان کو پورا وہ سمجھائیں کہ بھائی کیا کیا ہو سکتا ہے. آج کل کوئی بھی ظاہری سی بات ہے، بچہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کون سی سینچری چل رہی ہے اور جیسے بچے پروان چڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت ایکٹیو اور بہت کلیور اور بریلینٹ مائنڈڈ اوور کانفیڈنٹ بچے ہیں. آپ ان کو ان کے لیول پہ لے کے چلیں، ٹھیک ہے. اور اپنی بیٹیوں کو فائٹ کرنا سکھائیں، ان اپنی بیٹیوں میں یہ جرت پیدا کریں کہ وہ سلیپ کریں. کوئی بھی ان کو بری نظر سے بھی دیکھے نا تو اس کو چیر پھاڑ دیں، وہیں پہ اس کی نظریں نکال دیں. اتنا انرلی ان کو اسٹرانگ بنائیں، اتنا ان کو کانفیڈنٹ بنائیں اور ان کو دین پہ لے کے آئیں. بس ان کو دین کے مطابق چلنا سکھائیں، ان کو با پردگی سکھائیں، بے پردگی نہیں. یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں اگر اپنی بچی کو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں لگا رہا تو مجھے اپنی بچی پہ پورا کانفیڈینس ہے تو وہ کچھ بھی کرے گی. نو، بیونڈ دا لمٹ. اف شی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ اور اف شی از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ، ویدر یور سن یور بردر از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ آل، so please don't give them the permission to do all that stuff, right? So keep an eye on that. Each and everything you have to keep an eye on them. یہ بہت بہت ضروری ہو گیا. بہت جتنا فاسٹ یہ دور چل رہا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پیرنٹس کو بھی بیچ میں انوالو ہو کے ان ایکٹیویٹیز کا پارٹ بننا چاہیے یا ان کو اپنی آنکھیں بند کر کے ٹوٹلی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اپنی اولاد پہ. نو وے، ناٹ ایٹ آل. بالکل اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا اور ان پہ ایون آپ کسی ڈرائیور کے ساتھ یہ تو بالکل بھی حوصلہ نہیں پڑتا. اپنی بیٹی کو ایون اپنے بیٹے کو بھی کسی بھی ڈرائیور کے ساتھ آپ اکیلے بھیج دیتے ہو. ارے بھائی حوصلہ ہی نہیں پڑتا. ایجوکیشن دینی ہے تو ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز بھی آپ پوری کریں. آپ اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ خود دیں. ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے مانا کہ ہری بری کا دور ہے، یہ ہر بندے کو آگے جانے کی جلدی ہے، لیکن ہم نے اسی دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا. ہمارے بچے ہماری ذمہ داری ہیں. سو اگر both parents are working, so and they are not able to give proper time to them, they are not able to even give them a pick and drop. تو ایسا کوئی ٹرسٹ وردی بندہ آپ لیں جس کی ہر چیز کی انفارمیشن آپ کے پاس ہو، اور اس کو ایک سیکنڈ بھی اگر آپ کا بچہ لیٹ ہوتا ہے نا تو آپ فوراً سے فالو کریں، پرسو کریں کہ وائی شی اور ہی از لیٹ. اسکول کی ٹائمنگ، ٹیچرز کا، پرنسپل کا، ہر ایک ایچ اینڈ ایوری پرسنس کانٹیکٹ یو شوڈ ہیو ود یو.
سو پلیز آپ پازیٹیوٹی کو ہی پرووک کرنا شروع کریں اور چیک اینڈ بیلنس رکھیں ہر چیز کا. دنیا فانی ہے، سب کو پتہ ہے. یہ جو لوگ باہر رہتے ہیں نا، جو لوگ اپنے بچوں کے لیے اتنا سیکریفائس کر رہے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ وہاں کیسے رہتے ہیں، وہ کن حالات میں رہتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھر کی بھی انہیں ٹینشن ہوتی ہے اور باہر کی بھی ٹینشن ہوتی ہے، اور اگر اس سارے سرکمسٹانسز میں ان کی اولاد ہی سیف نہیں ہے تو یار وہ باہر بیٹھ کے بندہ کیا کر رہا ہے پھر؟ اس کو واپس آ جانا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے پرماننٹ یہاں پہ. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کمپیوٹر دور ہے، یہ کمپیوٹر روبوٹک لائف ہے یہ. تو اس میں کوشش یہی کریں کہ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں، انہیں اسلامک پریچنگ دیں، ان کو اسلام کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی گزارنا سکھائیں. جو پاور ہمیں اسلام دیتا ہے، جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. جو سکون اللہ کی ذات ہمیں دیتی ہے اس پہ چلنے کے لیے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم کسی چیز سے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ ولگیرٹی، یہ چیپنس، یہ سب ختم ہو جانی چاہیے. آئی نو کہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں، میں اس کو جھٹلا نہیں رہی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا رول تو کوئی پلے کریں نا، اپنے اون پہ تو کچھ کریں. ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ جو بھی زمانہ ایک یہودی زمانہ چل رہا ہے، سوری ٹو سے، میرا کوئی بھی ایسا پرسیپشن نہیں ہے کہ بھئی میں کسی کو ٹیز کروں یا میں کسی چیز کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو میں بیان کر رہی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک جسٹ یہ کنسرن ہے کہ ہم سوسائٹی میں اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. سو پلیز تھنک اباؤٹ دیٹ آل میٹرز. اور بس کوشش کریں ایک چھوٹے لیول سے ہی آپ اپنا رول پلے کرنا شروع کریں، تاکہ سب کی بیٹیاں اور سب کے بیٹے محفوظ رہ سکیں درندوں سے، وحشیوں سے. کیونکہ آج کل کے دور میں، آج کے ٹائم میں نہ تو کوئی لڑکا سیف ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی سیف ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ہی اسی حساب سے کرنی چاہیے کہ وہ پروٹیکٹ کر سکیں خود کو. انہیں پتہ ہو، اگلے بندے کو دیکھ کے انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون سا بندہ ان کے لیے ٹھیک ہے، یہ کیسے اس کو دیکھ رہا ہے، کیا یہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کی لک، اس کا دیکھنا، سب کچھ ان کو ایکسپلور کر دے ہر چیز کو، کہ وہ اس میں گھسے نہ، وہ کبھی بھی کوئی رسک نہ لے سکے. تو خدا را اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت دیں، ان کو ٹرینڈ کریں. اور ایسے لوگوں کا تو گریبان کبھی مت چھوڑیں جو اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں. انہیں سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اس کو بالکل اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. تھینک یو.